فمنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 تک میں نے تلاوت کی ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ اور انہی یعنی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا کیا اچھا ہوتا کہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا اور ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہے، نیز انہیں غلام آزاد کرنے میں اور قرضداروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مد میں خرچ کیا جائے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ان آیات سے پہلے منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جہاد کے لیے نفیر عام کا حکم ہوا، سب کے ذمہ واجب کر دیا گیا تھا کہ وہ غزوہ تبوک میں شامل ہوں، اور یہ شامل نہیں ہوئے تھے، تو ان کی مذمت فرمائی گئی تھی پچھلی آیات میں، اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ جن لوگوں کے جو ان میں سے مالدار لوگ ہیں، ان مالداروں کا مال ان کے در حقیقت کام آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دنیاوی زندگی ہی میں ان کے لیے اس مال کو ایک عذاب بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ ان میں سے کچھ منافقین ایسے تھے کہ جو اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان بھی نہیں تھا، دل سے ایمان نہیں تھا، زبان سے ضرور اسلام کا نام لیتے تھے۔ تو اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ لوگوں سے صدقات یعنی زکوٰۃ وصول کر کے لوگوں میں تقسیم کریں، تو جب آپ وہ تقسیم کرتے اور یہ منافقین کو کچھ نہ ملتا تو یہ حضور پر طعنے دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاذ اللہ آپ نے بخل سے کام لیا، آپ نے اپنے اپنوں کو دے دیا، ہمیں محروم کر دیا، اس طرح کے طعنے دیا کرتے۔ تو قرآن کریم نے یہاں پہلے ان کی ان طعنوں کا ذکر کیا، پہلے فرمایا وَمِنْهُمْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقین میں کچھ وہ ہیں جو آپ کو طعنے دیتے ہیں صدقات کے بارے میں، صدقات کی تقسیم کے بارے میں۔ کیا طعنے دیتے ہیں؟ کس طرح کہ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر ان کو صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو رضو، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر صدقات میں سے ان کو کچھ نہ دیا گیا تو اذا ہم یسخطون، تو اچانک وہ ناراض ہو جاتے۔
یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے اللہ جل جلالہ نے، وہ اذاہم یسخطون، کہ اچانک وہ ناراض ہو جاتے. یعنی ایک تو راضی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آدمی کسی چیز سے ہٹے اور کسی سے اپنے تعلقات میں کمی لائے اور رفتہ رفتہ کر کے اس سے دور ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک ہے کہ اچھا خاصا اچھا بھلے تعلقات ہیں، دوستی ہے، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق ہے، اچانک بھڑک اٹھا کوئی، تو صرف پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے فوراً اچانک بھڑک اٹھتا ہے. تو اذا کا جو لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں، اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ در حقیقت ان کے اندرونی خباثت کو ظاہر کر رہا ہے کہ بس پیسہ نہ ملا تو فوراً اچانک وہ سارے پرانے تعلقات ختم ہو گئے، سارے دوستیاں رکھی رہ گئیں، اور انہوں نے اچانک یہ اقدام کر لیا ناراضی کا. تو اس سے ایک چیز، ایک سبق بھی مل رہا ہے کہ ایک جب کسی سے دوستی ہو اور اس سے کوئی ناگوار بات پیش آ جائے، تو ایسا نہیں کہ سارا سال کی دوستی جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں آپ نے توڑ کے اور اس کے ساتھ ایسا برتاؤ شروع کر دیا جیسے کہ وہ دشمن ہے. اگر فرض کرو کسی سے کوئی ناگواری ہو رہی ہے تو اس ناگواری کے طریقے کو، اس ناگواری کو بھی دھیرے دھیرے کر کے اس کو ظاہر کیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے آدمی پھٹ پڑے. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. یہاں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے بڑا کام کا، اور جس کے مد نظر رکھنے کی وجہ سے بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك يوم ہونما عسى ان يكون حبيبك يوما. وہ کہتے ہیں کہ جب کسی سے تمہیں محبت ہو اور تعلقات اچھے ہوں تو وہ محبت بھی دھیرے دھیرے کرو، دھیرے دھیرے کرو. عسى ان يكون بغيضك يوما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہیں اس سے محبت ختم ہو جائے، نفرت ہو جائے. تو یہ تم نے اگر زمین آسمان کے قلابے ملائے تھے اس کی تعریف میں، اور ایک دم سے تم نے پلٹا کھایا اور اس کو اس کے سے بغض کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، تو یہ بڑی شرافت کی بات نہیں. تو جس سے محبت کرو تو وہ بھی دھیرے دھیرے کرو، اعتدال کے ساتھ کرو. ایسا نہیں کہ جب کسی سے محبت ہوئی یا کسی سے تعلق ہوا تو اس کو بانس پر چڑھا دیا اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اس سے زیادہ بہتر مخلوق دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی، اور جو ہی اس سے ناراضی ہوئی تو وہ اس کو کہتے ہیں اس سے زیادہ اسفل السافلین میں کوئی اور نہیں ہے. تو یہ حرکت جو ہے کہ ایک دم سے محبوب کو مبغوض بنا دیا، مبغوض کو محبوب بنا دیا، یہ شرافت کا تقاضا نہیں ہے. لہذا محبت بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، اور کسی کو برا سمجھو تو بھی اعتدال کے ساتھ سمجھو. یہ کہ یہاں یہ فرمانے باری تعالیٰ کہ ان اوتو منہا رضو، جب ان کو صدقات میں سے کچھ دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہونے میں کوئی جو ہے وہ یہ کہ کوئی جس طرح عام آدمی خوش ہوتا ہے اس طریقے سے خوش ہو جاتے ہیں. اور خوش ہونے کے بھی معنی، رضو کے معنی در حقیقت خوش ہونا ایک تو ہوتا ہے جس کو فرح کہتے ہیں، خوشی، اور ایک راضی ہونا. ایک خوشی اس بات کی ہے رضا کہ راضی ہیں آپ کے، ہم ٹھیک ہے بھائی آپ نے ٹھیک کام کیا، ہم اس پر راضی ہیں. تو خوش ہونے کے معنی یہ نہیں کہ بہت خوش ہو رہے ہیں یا بہت احسان مان رہے ہیں، لیکن راضی ہیں بھائی آپ نے جو کام کیا بس ٹھیک ہے، وہ قاعدے کے مطابق کیا اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. وہاں تو یہ حال ہے. لیکن اگر نہیں دیا تو اذا ہم یسخطون،
تو اچانک وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اچانک اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کئی سبق اس آیت سے مل رہے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اعتدال کو ہمیشہ سامنے رکھے، کسی سے محبت ہو تو بھی اعتدال کے ساتھ ہو، کسی سے اگر بغض ہو تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے آدمی 190 ڈگری کا ٹرن لے لے اور اس کے بعد کسی سے بالکل ہی دوستی یاریانی تھی اور اب وہ دشمن بن گیا، اور جو بالکل دشمن تھا وہ اس کے ساتھ ایسی یاری ہو گئی، تو یہ طریقہ اچھا نہیں۔ آگے پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا عَلَىٰ الْغَالِبِينَ۔ اب جو صحیح طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ تمہیں مل گیا تو خوش بھی نہیں، بس راضی، اور نہیں ملا تو ایک دم سے ناراض، یہ کوئی شرافت کا طریقہ نہیں۔ دین کا جو مطالبہ ہے ہر انسان سے اپنے مال و دولت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ وہ قناعت سے کام کرے۔ قناعت کے معنی یہ ہے کہ اپنے جائز حدود میں جتنا اپنی روزی کمانے کے لیے وہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے۔ جائز حدود میں اعتدال کے ساتھ روزی کمانا یہ انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بعض اوقات واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک معتدل کوشش کے بعد جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا ہو گیا اس پر قناعت کرنا، یہ ایک مومن کا کام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت حرص میں لگا ہوا ہے کہ اور ملے اور ملے اور ملے، اور ہر وقت اس فکر میں ہے کہ آج اگر میرے پاس 1 لاکھ ہے تو دوسرے دن 2 لاکھ ہونے چاہیے، آج 2 لاکھ ہے تو کل 3 لاکھ ہونے چاہیے، آج 3 لاکھ ہے تو 4 لاکھ ہونے چاہیے۔ اسی گنتی میں لگا رہے دن بھر دن رات۔ اسی کو قرآن نے فرمایا کہ جمع مالا وعددہ، وہ شخص اس پر عذاب کا ذکر کیا، افسوس کا اظہار فرمایا کہ جو مال جمع کرتا ہے اور ہر وقت گنتا رہتا ہے۔ تو یہ گنتا کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ حرص ہے کہ مال میرے زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ جو کچھ اللہ اس کے رسول نے ان کو دے دیا تھا اسی پر راضی رہتے، اور یہ کہتے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی۔ یہ قناعت کی ضد ہے حرص۔ حرص جو ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب ایک مرتبہ حرص کا دروازہ کھل گیا تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ دیکھو جتنے بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار جن کو اپنے مال دولت کی گنتی بھی شاید پتہ نہ ہو، مگر حرص کی بیماری نہیں جاتی اس کے باوجود، تو یہ بیماری ہے۔ اس کے برخلاف قناعت کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ مجھے جائز طریقے سے معتدل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیا، وہ میں اس پر شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور میں اسی کے اندر اپنی اسی دائرے میں رہ کر اپنا کام چلاؤں گا، اسی طرح میں اسی دائرے میں رہ کر میں کھاؤں پیوں گا اور بچوں کو کھلاؤں گا۔ یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤں گا، پاؤں پھیلا کر چادر بڑی کرنے کی فکر نہیں کروں گا۔ یہ ہے قناعت۔ تو اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ مال کی محبت تو کبھی ختم ہونے والی ہے نہیں، اور یہ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی اگر تم نے یہ رویہ اختیار نہ کیا کہ جو کچھ اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی ہو کر بیٹھو، اور یہ کہو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی جو کچھ ہمیں جائز طریقوں سے مل رہا ہے بس وہ ہمارے لیے اللہ کا دیا ہوا بہت بڑا انعام ہے، اور اگر آئندہ کوئی ضرورت پیش آئی ہمیں ایسی کہ جس سے ہمیں زیادہ کی ضرورت ہوئی تو سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنا فضل سے ہمیں دے دے گا
اور اس کے رسول بھی دے دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا بجائے اس کے کہ ہم دن رات اپنے اندر گھٹتے رہیں کہ اتنا کیوں نہ ملا مجھے، اتنا کیوں نہ ملا، اس کے بجائے جو کچھ جائز طریقے سے ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اور اللہ اس پر قناعت کر کے بیٹھے اور یہ سوچے کہ اگر ضرورت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے، وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دے دیں گے. اور اس کا راستہ ہے کہ انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی سے لو لگائے ہوئے ہیں. تو جو شخص اللہ سے لو لگا کے بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس کو محروم نہیں کرتا. اور جس کو اللہ سے لو نہیں ہے، انسانوں سے اس نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، تو وہ انسان تو انسان ہی ہے، کبھی تمہاری توقع پوری کرے گا، کبھی نہیں کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ گے تو اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. انا الی اللہ راغبون. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے جواب میں ایک طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ کہہ دو کہ بھئی تمہیں یہ جرت کیسے ہو رہی ہے کہنے کی کہ ہمیں صدقات میں سے دے. صدقات تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا مال ہو یا اپنی ثوابدید سے آپ کسی کو دیتے ہو. وہ تو صدقات زمین فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا ہوا، اس کے مصارف بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں. جو اس مصارف میں آئے گا اس کو ملے گا، جو نہیں آئے گا اس کو نہیں ملے گا. چنانچہ ان مصارف کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کر اور فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات فقراء کے ہیں اور مساکین کے ہیں. یہاں لفظ ہے للفقراء. صدقات کے مستحق ہیں فقراء، یا زکوٰۃ کے یا صدقات کے ساتھ خصوصیت ہے فقراء. لام کا جو لفظ ہے کبھی تبلیغ کے لیے آتا ہے، کبھی تخصیص کے لیے آتا ہے، کبھی استحقاق کے لیے آتا ہے. ان میں سے جو معنی بھی لیے جائیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی آپ احسان نہیں کر رہے ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مال تھا آپ کا اور آپ نے اس کو دے دیا احسان، بلکہ یہ حق ہے اس کا آپ کے مال کے اوپر. وہ اس کا مستحق ہے. کیا معنی کہ آپ کے مال کا وہ حصہ جو اسے ملنا ہے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ اسی کا ہے، وہ مالک ہے اس کا. لہذا یہ سمجھنا کہ ہم نے زکوٰۃ اگر دی تو کسی پر احسان کر دیا، یہ تصور ہی ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے لام کا لفظ. کہ صدقات یہ ان کی ملکیت ہے فقراء کی. جیسے قرآن کے دوسری جگہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کی اموال میں ایک حق موجود ہے، سائل کا اور محروم کا. حق ہونے کا معنی یہی ہے کہ جیسے کسی کے دوسرے کے ذمے قرضہ آتا ہوا اپنا، وہ قرضہ واپس کرے تو کیا یہ کوئی احسان ہے اس کا کہ قرضہ واپس کر رہے؟ یہ تو قرض خواہ کا حق تھا، اس کے ذمے واجب تھا کہ دیتا، تو اس کا کوئی احسان نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے مال میں ایک بہت بڑا حصہ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے صدقات کا، وہ تمہارا ہے ہی نہیں سرے سے، وہ ہے کس کا؟ فقراء کا. یہ ایک ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے جو سارے سرمایہ دار نظام کے اوپر ضرب کاری لگاتی. سرمایہ داری کا نظام یہ کہتا ہے کہ الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اس کی قوم، آپ کے قوم کے بال بھائی تمہاری نماز ہمیں اس بات سے روکتی کہ ہم اپنے پرانے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور دوسرے یہ کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم مال میں، اپنے مال میں ہم خود اپنے چاہت سے کوئی تصرف نہیں کر سکتے. اموالنا،
ہمارے مال میں ہم وہ ہم نہیں کر سکتے جو چاہتے ہیں. یہ ہے سرمایہ داری کا نظریہ. مال ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، لہذا ہم اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، جس طرح چاہیں کمائیں، جس طرح چاہیں خرچ کریں. قرآن کہہ رہے نہیں، یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اول تو تمہارا ہی نہیں، دیا ہوا کسی اور کا. وابتغ فیما آتاک اللہ، قارون سے ایک آتا. یہ مال جسے تو اپنا سمجھ رہا ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لے کہ یہ تیری قوت بازوئی کا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا. اللہ کا دیا اس لیے ہے کہ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا تھا اس مال کو حاصل کرنے کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ کچھ تھوڑے سے اسباب مہیا کر لیتا. اگر تو کسان ہے، زمین میں بیج ڈال دیتا، بس پانی دے دیتا، بس. اندر سے اس کو بیج کو پھاڑنے کا کام کون کر رہا ہے؟ اس کو کوپل کون بنا رہا ہے؟ اس سے پودا کون نکال رہا ہے؟ اس پودے پر پھل کون لا رہا ہے؟ تو تیری محنت تو وہاں ختم ہو گئی تھی جہاں تو نے ہل چلا کے بیج ڈال دیا. تو تاجر ہے، تیری محنت اس وقت ختم ہو گئی تھی کہ تو نے دکان کھول کے جا کے بیٹھ گیا تھا. گاہک کس نے بھیجے؟ کس نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ تجھ سے آ کر مال خریدے؟ یہ ساری باتوں پر غور کرے تو پتہ چلے کہ تیرا نہیں ہے کچھ، جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے. آتاک اللہ، اللہ نے دیا. لہذا اموالنا کا جو لفظ تو سوال کر رہا ہے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں، یہ جڑ بول سے غلط ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر اس میں جو اللہ جس کو کہے گا اس کو دینا ہوگا. وہ بھی تیرے ساتھ برابر کے شریک ہے. جس طرح جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس تیرے مال میں سے 40واں حصہ وہ فقراء مساکین وغیرہ کا ہے، تو اب یہ 40ویں حصے کا تو مالک نہیں. تو جو دے رہا ہے یہ اپنی طرف اپنے مال میں سے نہیں دے رہا، وہ انہی کا مال تھا جو تو ان کو واپس. انما الصدقات للفقراء. اب یہ جو مصارف بیان فرمائے ہیں قرآن کریم نے، یہاں پر بھی انما کا لفظ استعمال فرمایا جو عربی زبان میں حصر کے لیے آتا ہے. یعنی صدقات کے بس مصارف یہی ہیں، اس پر کوئی اور اضافہ نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ فقراء ہے پہلے، دوسرے مساکین ہیں. بظاہر دونوں لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، اگرچہ بعض حضرات نے کہا فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کچھ ہو مگر نصاب سے کم ہو، اور بعض نے اس کے برعکس بھی کہا ہے. لیکن حاصل کہنے کا یہ ہے کہ اصل جو اس کے مستحق ہیں وہ فقراء و مساکین ہیں، جن کو عرف عام میں فقراء و مساکین سمجھا جاتا ہے، اور جس کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس وہ صاحب نصاب نہ ہو. سب سے پہلے تو وہی ہے. بل عاملین علیہ. اس عاملین سے پہلے اتنی بات عرض کر دوں کہ فقراء مساکین جو مستحق ہیں ان کا اصل پیمانہ تو یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہے، لیکن ان کو مانگنا جائز. مانگنا جائز ہوتا ہے صرف اس وقت جبکہ کسی شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی بھی موجود ہو، تب اس کے لیے جائز ہوتا ہے کسی کے سامنے دست سوال دراز. اگر کسی کے پاس یہ ہے موجود اتنا تو مانگنا جائز نہیں، اور جس کا مانگنا جائز نہیں اس کو دینا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ اس طرح اس گناہ کے اندر ایک تعاون ہے. الا یہ کہ کسی کا حال معلوم ہی نہیں ہے تو ظاہر حال سے سمجھو کہ بھئی یہ ہوگا شاید مستحق مانگنے کا بھی، تو دے دے آدمی. لیکن حکم ہے. پھر تیسری چیز فرمائی وعاملین علیہا، یعنی وہ کارندے جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں حکومت کی طرف. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ زکوٰۃ وصول کریں، تو ظاہر آپ خود جا کر تو سب جگہ وصول کر نہیں سکتے، تو کچھ لوگ رکھنے پڑتے تھے. ان کے ظاہر ہے کہ ان کا حق الخدمت ان کو دینا پڑتا تھا، تو وہ حق الخدمت بھی زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا مال جب اکٹھا ہوگا تو اس میں سے حق الخدمت بھی دیا جائے گا.
چوتھی چیز فرمائی المؤلفۃ قلوبہم، جن کی دلداری کرنا مقصود ہو۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان تو ہو گئے، نو مسلم، لیکن ابھی تک جماؤ پیدا نہیں ہوا دل میں، اور بیچارے اس لحاظ سے حاجت مند بھی ہیں کہ اپنے خاندان والوں سے لڑائی مول لے کر انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا ہے، اور ان کے گھر بار کے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو اب ان کو، جب کہ وہ ان غریب ہوں، تو ان کو ان کی دلداری کے لیے دینا، دلداری کے لیے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے ان کو جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں ان تکلیفوں سے کچھ ان کو بچاؤ ہو، تو وہ ثابت قدم، یہ ہے ہمارا مؤلف القلوب۔ بعض حضرات نے اس کے معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس غیر مسلم کو پیسے اس لیے دیے جائیں کہ تاکہ وہ اسلام سے قریب آئے، تو اس کو بھی مؤلفۃ القلوب میں شامل کیا ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسوں کے ذریعے اسلام کی دعوت دینے کا کوئی سلسلہ ہمارے آنے رکھا۔ دعوت جو ہے وہ حق کے ذریعے ہوگی، حق کے دلائل کے ذریعے ہوگی، پیسے دے کر کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے، لیکن اس لیے کسی غیر مسلم کو دینے کی تو اس میں اصل معنی میں گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عہد مبارک پر جتنے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے پیسے دیے گئے، وہ زکوٰۃ سے کسی کو نہیں دیے گئے، بلکہ سارے مال غنیمت سے یا فے سے یا خراج سے دیے گئے۔ اس کی پوری تفسیر مظہری میں ایک ایک جس کو بھی دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے، اس کی ساری فہرست جمع کی ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ سب مال غنیمت سے دیا گیا، کسی زکوٰۃ سے نہیں دیا گیا۔ لہذا تحقیقی بات یہی ہے کہ اس سے مراد نو مسلم ہیں، غیر مسلم مراد نہیں۔ پھر آگے فرمایا بفر رقاب، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اور بعض اوقات غلام کا جو مالک ہوتا تھا وہ اسے کہتا تھا کہ اگر تم اتنے پیسے لا کر مجھے دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو اگر کسی غلام کو مکاتب بنا دیا کسی اس کے آقا نے، اور وہ بیچارہ آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن پیسے اس کے پاس ہے نہیں، تو آپ اس کو پیسے دے دو تاکہ وہ اپنا بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو جائے۔ یہ ایک اور مد ہے۔ بالغارمین، اور وہ لوگ جو قرض دار ہوں، یعنی مال تو ان کے پاس ہے کافی، لیکن وہ مال ایسا ہے کہ وہ قرضہ ان کا یا تو اس سے بھی زیادہ ہے، یا اتنا ہے کہ اگر قرض ادا کیا جائے تو باقی پھر نصاب نہ بچے۔ فرض کرو ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، لیکن 5 لاکھ روپے کا قرض ہے اس کو، تو اب 5 لاکھ کا قرض ہونے کی وجہ سے اس کے 5 لاکھ بنا ہو جائے گا، اس کے قابل زکوٰۃ اثاثوں سے اس کو بنا کیا جائے گا۔ اگر کسی کا اس کے برعکس معاملہ ہو کہ 5 لاکھ اس کے پاس موجود ہے اور 10 لاکھ کا قرضہ ہے، تو وہ 10 لاکھ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے اگر آپ اس کو پیسے دیں گے تو یہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں وفی سبیل اللہ آیا ہے اس سے مراد جہاد کا راستہ، جہاں جہاں بھی آیا جہاد کے راستے، تو یہاں پر بھی مراد اصلاً وہ ہے، یعنی ایک شخص ہے کہ جو جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کے مناسب اسلحہ خرید سکے، تو آپ اس کو اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے دیں، یہ فی سبیل اللہ۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اگرچہ وہ خود کھاتا پیتا آدمی ہے، صاحب نصاب بھی ہے فرض کرو، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس سے وہ
جہاد کے مناسب اسلحہ خرید سکے، جہاد کا کام نہ کر سکے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا فی سبیل اللہ کے مصرف میں داخل ہے۔ اصل جو فی سبیل اللہ کا مفہوم قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی آیا، جگہ 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 جگہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، سب مراد کیا ہے؟ جہاد۔ البتہ اس میں بعض روایات کی وجہ سے اس میں حج کے راستے کو بھی شامل کر لیا ہے بعض فقہاء کرام۔ کیا معنی؟ کہ ایک شخص حج کے لیے نکلا لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کے جگہ تک پہنچ سکے، یعنی شروع میں چلا تھا اس خیال سے کہ بھئی اتنے پیسے ہوں گے کہ میں حج کر لوں گا، لیکن آگے چلا تو پیسے اندازہ ہوا کہ نہیں، میرے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں حج پورے کروں، تو اس کو بھی فی سبیل اللہ کے مصرف میں شامل کر لیا۔ اصل فی سبیل اللہ کے لفظ میں نہیں تھا، لیکن بعض روایات کی روشنی میں اس کو فی سبیل اللہ میں شامل کر لیا۔ یعنی کسی کو حج کرانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کہ حج کر سکے، اس کو حج کرانے کے لیے کسی نے پیسے کر دیے، اس طرح میں کہ شروع میں تو وہ چاہ رہا تھا کہ میں کر لوں گا، لیکن بعد میں وہ کرنے کے قابل نہ رہا، تو اس کو منقطع الحاج کہتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو داخل کی گئیں، اصلاً جہاد اور طبعاً حج۔ بعض حضرات نے اس میں تعلیم دین کو بھی شامل کر لیا، لیکن وہ بعد کے اجتہادات ہیں، لیکن اصل بات جہاد۔ وابن السبیل، اور ابن سبیل کو بھی، ابن سبیل مسافر، سبیل کہتا ہے راستے کو، ابن کے معنی بیٹا، راستے کا بیٹا، مراد سفر کرنے والا۔ تو کوئی شخص اگر سفر میں جا رہا ہے کہیں، اور اگرچہ اس کے گھر میں، اس کے وطن میں اس کے پاس خوب مال موجود ہے، لیکن راستے میں جس جگہ اس وقت وہ ہے وہاں اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے، اسی وجہ سے تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ جو کچھ بھی ہم نے تفصیل بیان کی ہے یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف، لہذا اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، لہذا اس نے جو کچھ فرائض طے کیے ہیں اور جو حصے متعین فرمائے ہیں وہ عین حکمت اور علم کے مطابق ہیں، کسی کو اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ